السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں اپنے تمام ہی مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے رکوع نمبر 36 کا ترجمہ اور تفسیر سورہ بقرہ، تیسرا پارہ ہم لوگوں کا چل رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ تو کرتے ہیں اور وہ یہ ظاہر بھی کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، لیکن ان کا مقصد جو ہے نا وہ دکھاوا ہوتا ہے، ان کا مقصد ذلیل کرنا ہوتا ہے، ان کا مقصد جو ہے نا وہ احسان جتلانا ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا عذاب ہے، تو ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اور مثال دے کر سمجھایا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ 7 بالیں اگائے اور ہر بال میں 100 دانے ہوں، ہے نا۔ تو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو ایسے ہی جیسے ایک دانہ ڈالا جاتا ہے، اس سے کتنے ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے ایک دانہ، اور ایک دانہ 7 بالیں اگائے اور ہر بال میں 100 دانے ہوں، تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے ثواب میں کئی گنا اضافہ کر دیتا ہے نا۔ قرآن مجید کی آیت سے پتہ چلتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی محبت اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ جب کوئی ایک گناہ کرتا ہے تو گناہ ایک ہی لکھا جاتا ہے نا، اور جب کوئی نیکی کرتا ہے تو نیکی کا ثواب اسٹارٹنگ ہی 10 گنے سے ہوتی ہے، اور وہ 10 گنے سے اللہ تعالیٰ کتنی زیادہ دے، تو اللہ فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے ثواب میں کئی گنا زیادتی کر دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بہت وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ بالکل آسان ہے، آگے دیکھیں۔ الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد ہے نا نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، تو وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان کو کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ کوئی غم پہنچے گا۔ تو جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے کے بعد نہ کوئی احسان جتلاتے، نہ کوئی بڑائی اپنی بیان کرتے ہیں، ہے نا، تو ایسے لوگوں کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کے اجر کو بیان فرمائے کہ ایسا اجر ان لوگوں کا اللہ کے پاس ہے کہ آخرت میں ان کو کوئی غم ہی نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہوتا ہے نا کہ ہم نے کسی غریب کی مدد کری، اب اس نے ہمارے ساتھ نمک حرامی کر دی، ہے نا۔ ایسا لوگ واقعہ سناتے ہیں کہ یار مفتی صاحب میں نے فلاں کے ساتھ ایسا کیا، اور کبھی کبھی ہمارے بھی آ جاتا ہے کہ یار دیکھو یار ہم نے اس کے ساتھ اتنا کیا ہے اور یہ دیکھو نالائق ہے، کیسی حرکتیں کر رہا ہے ہمارے ساتھ۔ تو اس موقع پر پھر مائنڈ میں یہی لے کے آتے ہیں کہ بھئی ہم نے اللہ کے لیے کیا، ہم نے جو کیا وہ ہم نے اللہ سے اجر کے لیے کیا ہے، نہ کہ اس سے ہمیں کچھ اچھا ملے گا۔ باقی یہ برا کرے گا تو یہ جانے، اچھا کرے گا تو اللہ تعالیٰ نعمت کو بڑھا دے گا۔ تو ہم پھر اسی طرح سے تسلی دلاتے ہیں، اور یہی تسلی ہونا بھی چاہیے ایک مومن کے لیے، جو ہے نا، قرآن سے بڑی چیز کوئی ہونا بھی نہیں چاہیے تسلی کے لیے۔ چلیے، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، بھلی بات کہہ دینا اور درگزر کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد کوئی تکلیف پہنچائی جائے۔ مان لیجیے کوئی غریب آدمی ہے جو آپ سے مدد مانگ رہا ہے، تو آپ کے پاس اگر دینے کو ہے، اس کی ضرورت پوری کرنے کو کچھ ہے تو آپ دے دو، اور نہیں ہے تو منع کر دو پیار سے کہ بھائی معاف کرو۔ جیسے ہمارے انڈیا کا کلچر ہے، بابا جی معاف کرو، ہے نا، معاف کرو بابا جی، آگے دیکھ لو، تو اچھے انداز میں اس سے درگزر کر دو۔ یہ نہیں کہ آپ نے دیا بھی اور دینے کے بعد آپ تکلیف پہنچا رہے ہو، اس کی غربت کا مذاق اڑا رہے ہو، یا اسے تانے دے رہے ہو، یا اس کو ذلیل اور رسوا کر رہے ہو، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
ہے نا. واللہ غنی حلیم، اور اللہ بڑا بے نیاز بہت بردبار ہے. چلیے آگے دیکھیے. اب آگے ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں لیکن غلط کام کر کے، احسان جتلا کر، تکلیف پہنچا کر، ہے نا، یا دکھاوے کی نیت سے یا واہ واہی کے ارادے سے اپنے خرچ کیے ہوئے کو برباد کر لیتے ہیں. آگے دیکھیے. یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، ایمان والوں اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر اس شخص کی طرح ضائع مت کرو، ہے نا. کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس شخص کی طرح برباد مت کرو جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا ہے. اس کا مقصد ہی واہ واہی ہوتی ہے. تو اسی لیے اپنا جو بھی ہم خرچ کر رہے ہیں، اب دیکھو یہ آیتیں سننے کا مقصد یہ نہیں ہے، سنانے کا مقصد ان آیتوں کی تفسیر جو آپ لوگ، اب ہمارے مائنڈ میں فوراً ہی آتا ہے کہ دیکھو ہمارے رشتہ داروں میں اگر کوئی خرچ کر رہا ہوتا ہے یا ہمارے پڑوس میں، محلے میں، جس کو بھی ہم جانتے ہیں، تو فوراً وہ مائنڈ میں آ جاتا ہے جس کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، تو فوراً ہمارے مائنڈ میں اس کا ہی خیال آئے گا ان آیتوں کو سن کے. تو یہ آیتوں کی تفسیر ہم اس لیے نہیں سن رہے ہیں کہ ہم فلاں کو مائنڈ میں لے کے آئیں اور سوچے دیکھو وہ بھی دکھاوا کرتا ہے، وہ بھی دکھاوا کرتا ہے. دکھاوا وہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا یہ تو اللہ جانے، کیونکہ اس کا اور اس کے دل کا معاملہ ہے، اور دل کے حال اللہ جاننے والا ہے نا. اسی لیے ہم کسی پہ اعتراض نہیں کر سکتے، کسی کی نیت پر شک نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کے قول اور عمل سے، یعنی اس کے بولنے سے اور اس کے عمل سے یہ ظاہر نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. تو ہمیں اپنی اصلاح کے لیے ان آیتوں کو پڑھنا ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ دین کی باتیں جو بھی سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے دوسروں پہ اپلائی کرنا، ہے نا. کوئی بھی حدیث سنی تو فوراً دوسرا آدمی ذہن میں آ جاتا ہے جو ہماری نظر میں اس حدیث کا مستحق ہوتا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ ہم خود ذہن میں آئیں، اپنی برائیوں کو لے کر آئیں. چلیے. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا. اب اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے. چنانچہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چکنی چٹان پر مٹی جمی ہو، ہے نا، پھر اس پر زور کی بارش پڑے اور اس مٹی کو بہا کر چٹان کو دوبارہ چکنی بنا کر چھوڑ دے. مان لیجئے ایک چٹان ہو، اس پر مٹی آ گئی ہو تھوڑی بہت، تو آپ اس پہ اگر فصل اگانے کی کوشش کریں گے، دانے وانے ڈالنے کی کوشش کریں گے، تو تھوڑی سی بھی بارش آئے گی، وہ مٹی بہہ جائے گی اور وہ چکنا پتھر رہ جائے گا، اس پہ فصل اگ ہی نہیں سکتی، ساری محنت آپ کی بیکار ہو جائے گی. تو اللہ فرما رہا ہے ایسے ہی جو لوگ اللہ کی راہ میں دکھا کر خرچ کرتے ہیں اور ان کی غلط انٹینشن، غلط نیت ہوتی ہے، تو پھر ان کے ثواب کا یہی حال ہوتا ہے، سب ختم ہو جاتا ہے. لا يقدرون على شيء مما كسبوا، ایسے لوگوں نے جو کمائی کی ہوتی ہے وہ ذرا بھی ان کے ہاتھ نہیں لگتی. وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اپنا مال بھی خرچ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن نیت غلط ہونے کی وجہ سے ان کو کوئی ثواب نہیں ملتا ہے. واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اور اللہ ایسے کافروں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا. آگے دیکھیں. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ، ہے نا. آگے دیکھیں. اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کے لیے اور اپنے آپ میں پختگی پیدا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ہے نا، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک باغ کسی ٹیلے پر واقع ہو، اس پر زور کی بارش برسے تو وہ دگنا پھل لے کر آئے. فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ، اور اگر اس پر زور کی بارش نہ بھی برسے تو ہلکی پھوار بھی اس کے لیے کافی ہے. اب جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اللہ تعالیٰ کیسے بیان کر رہا ہے. مان لیجیے کوئی باغ ہو، اونچائی پر ہو، کسی ٹیلے پر ہو، تو ہلکی پھلکی بارش آ جائے گی، تب بھی پھل آ جائیں گے، تب بھی بہترین فصل اگے گی، اور زور کی بارش ہو جائے تو بھئی کیا کہنے. اچھا. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب اچھی طرح دیکھتا ہے.
آگے دیکھیے، أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اور اس کو اس باغ میں اور بھی ہر طرح کے پھل حاصل ہوں، ہے نا، لہو فیہا من کل الثمرات، اس کو اس باغ میں ہر طریقے کے پھل حاصل ہوں، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور بڑھاپے نے اسے آ پکڑا ہو اور اس کے بچے ابھی کمزور ہوں، ہے نا، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، اتنے میں ایک آگ سے بھرا بگولا آ کر اس کو اپنی ضد میں لے لے اور پورا باغ جل کر رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ایک آدمی خرچ بھی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، ملنا اس پہ ثواب چاہیے، وہ ثواب کی امید لگا کے بیٹھا ہوا ہے نا، لیکن ایک آدمی نے باغ لگایا ہوا تھا، وہ باغ بڑا ہو گیا، سب کچھ ہے، اب بڑھاپے میں جب وہ پہنچا، بیٹھ کر کھانے کی جب اس کو موقع ملا کہ بھئی اب بڑھاپا آرام سے گزرے گا، تو ایک آگ کا بگولا آیا اور سارے باغ کو ختم کر دے، تو اس کا حشر کیا ہوگا؟ وہ تو غم کے مارے ہی مر جائے گا کہ اب اس کا اور اس کے بچوں کا کیا ہوگا۔ اسی طرح جو آدمی نیکیوں کو غلط نیت کے ساتھ کرتا ہے نا، اس کی انٹینشن دنیا حاصل کرنے کی ہوتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اعمال اسی طرح ضائع ہو جاتے ہیں جیسے اس باغ والے کا پورا باغ ضائع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، ہے نا۔ چلیے کہاں چلا گیا؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا رکوع ہو گیا ہے، اسی لیے کوئی بھی کام ہونا چاہیے تو اچھی نیت کے ساتھ ہونا چاہیے، اور کبھی کبھی غلط فیلنگ، غلط سوچ آ بھی جائے تو اللہ سے توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ توبہ استغفار اسی لیے کرنے کا حکم ہے، نیک لوگوں کو بھی توبہ استغفار کرنا چاہیے کیونکہ ہم سب بشر ہیں، ہم سب فرشتے نہیں ہیں۔ چلیے اب ورڈ بائی ورڈ لفظی ترجمہ دیکھیے۔ مثل الذین، ان لوگوں کی مثال، ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال کو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، کمثلی ایسی ہے، حبۃ جیسے کہ دانہ ہے نا، جیسے کہ ایک دانہ، انبتت اس دانے سے اگی، اس دانے نے اگائیں، 7 سنابلہ 7 بالیں، فی کل سنبلہ ہر ایک بالی میں 100 حبہ 100 دانے ہوں، واللہ اور اللہ یضاعف ڈبل کر دیتا ہے نا، کئی گنا کر دیتا ہے، لمن یشاء اس شخص کے لیے جس کے لیے چاہتا ہے، واللہ اور اللہ واسع وسعت والا ہے، علیم اور جاننے والا ہے۔ الذین وہ لوگ، ینفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال کو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ثم پھر لا یتبعون وہ نہیں لاتے ہیں اس کے بعد، ما انفقوا جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے، منّا احسان، ولا اذی نہ تکلیف، یعنی نیکی کرنے کے بعد احسان اور تکلیف نہیں دیتے ہیں، لہم ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف اور کوئی خوف نہیں ہے ہوگا، علیہم ان لوگوں پر، ولا ہم اور نہ وہ لوگ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ قول معروف بھلی بات بولنا، ومغفرہ اور درگزر کر دینا، ہے نا، خیر بہتر ہے، من صدقہ ایسے صدقے سے، یتبعوہا جس کے بعد اذی تکلیف دی جائے، واللہ اور اللہ غنی بڑا بے نیاز ہے، حلیم بردبار ہے۔ آگے دیکھیے، یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تبطلوا تم مت برباد کرو، صدقاتکم اپنے صدقے کو، بالمنی احسان جتلا کر، والاذی اور تکلیف پہنچا کر، کالذی اس شخص کی طرح، ینفقو جو خرچ کرتا ہے، مالہ اپنے مال کو، رعاء الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ اور اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے، والیوم الاخر اور نہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فمثلہ تو اس شخص کی مثال، کمثلی ایسی ہے جیسے کہ، صفوان کوئی پتھر ہو، علیہ اس پر تراب مٹی ہو، فاصابہ وابل پھر موسلادھار بارش آ جائے، فترکہ پھر وہ موسلادھار بارش اس کو چھوڑ دے، سلدا دوبارہ چکنا بنا کر، ہے نا، لا یقدرون وہ لوگ کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے ہیں، علی شیء اس چیز پر، مما کسبوا جو انہوں نے کمایا، یعنی جو انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، واللہ اور اللہ لا یہدی
ہدایت نہیں دیتا ہے قوم الکافرین کافر قوم کو۔ اچھا کیوں نہیں دیتا اللہ؟ کیونکہ وہ چاہتے نہیں ہیں۔ اللہ کا اصول یہ ہے کہ اللہ ہدایت تب دیتا ہے جب بندہ چاہتا ہو۔ ومثل الذین، اور ان لوگوں کی مثال، ينفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال کو، ابتغاء تلاش کرنے کے لیے، مرضات اللہ اللہ کی خوشنودی، وتثبیتم اور ثابت قدم رہنے کے لیے، من انفسہم خود کو، خود میں، کمثلی ایسی ہے جیسے کہ جنہ ایک باغ ہو، بربوۃ ہے نا، ایک باغ ہو، بربوۃ کسی ٹیلے پر، اصابہا وابل، اصابہا پھر اس کو پہنچی، وابل موسلا دھار بارش، فآتت اکلہا تو پھر اس بارش نے اس کے پھل کو کر دیا ضعفین دگنا، فإن لم پھر اگر نہ پہنچے، یصبہا وابل، فإن لم پھر اگر نہ، یصبہا پہنچے اس باغ کو، وابل موسلا دھار بارش، فطل تو بھی ہلکی پھلکی پھوار اس کے لیے کافی ہے، واللہ اور اللہ بما تعملون جانتا ہے، خبر رکھتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو اور دیکھنے والا ہے۔ آگے دیکھیے، ایودو کیا چاہتا ہے، احدکم تم میں سے کوئی، ان تکونا کہ اس کے لیے، لہو ہو، ان تکونا کہ ہو، لہو اس کے لیے، جنتم کوئی باغ، من نخیل کھجوروں کا، واعناب انگوروں کا، تجری جاری ہوں، من تحتہا الانہار اس باغ کے اندر نہریں، لہو فیہا اس کے لیے اس میں، فیہا یعنی اس باغ کے اندر، من کل الثمرات ہر طریقے کا پھل ہو، وَأَصَابَهُ اور پہنچ جائے وہ شخص کبرو بڑھاپے کو، بڑھاپا اس کو لگ جائے، وَلَهُ اور اس کے لیے اس کی ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء کمزور اولاد ہو، یعنی چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہوں، فَأَصَابَهَا ارے کہاں چلا گیا بھائی، اچھا جی، اور اس کے بچے بھی کمزور ہوں، فَأَصَابَهَا پھر پہنچ جائے، پھر پہنچے اس کے باغ میں، اعصار ایک بگولا، فیہ نار اس میں آگ ہو، اس میں کیا ہو، آگ ہو، فاحترقت تو وہ آگ کا بگولا اس پورے باغ کو جلا کر راکھ کر دے، کذالک اسی طرح، یبین اللہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، آیات اپنی آیتوں کو، لعلکم تاکہ تم سب کے سب، تتفکرون غور و فکر کرو۔ تو یہ ہمارا آج کا ایک رکوع ہو گیا ہے، مجھے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا آج کا ترجمہ اور تفسیر۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔